سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سر سب سے پہلے تو تحفظات تھے، آپ کی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، وزیر اعظم صاحب سے رابطے بھی ہوئے، کل زرداری صاحب کا ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں. یہ بتائیں کہ اب جو بل منظور ہوا ہے اس میں تبدیلیاں کیا ہیں، کیا تبدیل ہوا ہے جو پہلے بل تھا اور اب جو دستخط ہوئے ہیں؟ یہ وہی بل ہے یا کوئی آپ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں یا حکومت نے اس میں کوئی تبدیلی بھی کی گئی ہے؟ بل تو ایز اٹ از ہے، جس طرح سے یہ پارلیمان نے پاس کیا تھا اسی پہ سائن کیا ہے، اسی کو منظوری دی ہے صدر مملکت نے. اس کے بعد ایک ہمارا ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ مدارس جنہوں نے ریلیجس ایجوکیشن کے نیچے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا یا اگر آئندہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. وہ معاملہ جو ہے وہ آرڈیننس کی صورت میں آ جائے گا. یہ اب تک گزٹ نہیں ہوا، گزٹ ہونے کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اس کا نمبر ہے کیونکہ ایکٹ بن گیا ہے تو یہ ایکٹ 38/24 ہے اور نمبر تو الاٹ ہو گیا ہے. اس کو قومی اسمبلی نے اس کو نمبر الاٹ کر کے اور پرنٹنگ پریس کو بھجوا دیا ہے، تو صبح تک ممکنہ طور پہ یہ گزٹ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے فی الوقت جو ہے چھوٹی سی ایک ترمیم لائی جائے گی اور وہ صرف اس حد تک ہوگی کہ جو مدارس آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں ریلیجس ایجوکیشن کے نیچے یا اگر آئندہ کوئی رجسٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تحفظات ہمارے نہیں ہیں یا قانون میں اس کے لیے گنجائش پیدا کر دی گئی ہے. ہاں، تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے اور جو ایجوکیشن کے انڈر ایک معاملہ ہے وہاں بھی اگر کوئی کروانا چاہے تو وہاں بھی کروا سکتا ہے. ریلیجس ایجوکیشن کے پروجیکٹ کے اندر جو اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے یا جو چلا گیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا یا اس میں بھی آپ کوئی تاخیر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آرڈیننس اس کا مسودہ میرے پاس ہے، وہ ہم نے ایگری کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا اصل تو معاملہ وہاں آرڈیننس پہ رکا ہوا تھا. باقی اس ایکٹ کے حوالے سے تو کوئی معاملہ نہیں رکا تھا. یہ تو اسی طرح سے فل سٹاپ جہاں پہ تھا وہاں فل سٹاپ ہے، جہاں کاما تھا وہاں کاما ہے. ایز اٹ از مولانا کے مطالبے کے مطابق انہوں نے اس کو ایسنٹ کر دیا اس کو اور اس کی منظوری دے کے قومی اسمبلی کو اسپیکر کو واپس بھجوا دیا ہے. انہوں نے آگے پرنٹنگ پریس کے لیے لکھ دیا ہے. نمبر اس کو ایلوکیٹ جو ہے وہ اسپیکر سے ہوتا ہے. نہیں، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ جو ایک چیز ہم نے دیکھا کہ جب یہ بل پاس ہوا دونوں ایوانوں سے تو اس کے بعد جب اس پر صدر صاحب کی جانب سے دستخط نہیں کیے گئے اور آپ کی جانب سے جب تحفظات سامنے آئے تو اس کے بعد ایک بیان آیا ایوان صدر سے اور کہا گیا کہ اگر یہ بل اسی طرح منظور ہوتا ہے تو پھر شاید فیٹف کا معاملہ بھی سامنے آ جائے یا سینکشنز کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پھر اب وہ جو حکومت کا موقف تھا اس کا کیا بنے گا؟ وہ بیان نہیں تھا بلکہ وہ اعتراضات کا حصہ تھا. 8 اعتراضات لگائے تھے اور وہ 8 اعتراضات کو ایڈریس کر دیا گیا ہے وزارت قانون کی طرف سے، پارلیمانی افیئرز کی طرف سے اور پھر دین اسپیکر کی طرف سے. ان اعتراضات کا جواب بھجوایا گیا تھا اور اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اتنا جامع تھا شاید کہ اس کے اوپر صدر صاحب مطمئن ہو گئے ہیں اور اطمینان کے بعد ہی انہوں نے اس کو سائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، اب اسی کے ساتھ ساتھ اب جیسے ہم نے مذاکرات کی بات کی، 2 جنوری کو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں، لیکن کل ایک تجویز آئی تھی حکمران جماعت کے اہم رہنماؤں کی طرف سے کہ ان مذاکرات میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ کمیٹی ہے یہ کافی ہے یا ان کی یہ تجویز درست ہے اور ان کو جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اگر لیڈرشپ آئے گی تو پھر جو ہے نا پیغام رسانی کا معاملہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس میں کوئی غلطی یا غلط فہمی کا امکان بھی نسبتاً کم ہو جائے گا. مگر اس کے لیے پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا فی الوقت. ان کے لیے پھر ایکسیس چاہیے ہوگی. ظاہر کسٹڈی میں تو پھر یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ وہ زرداری صاحب سے بھی مل رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے بھی مل رہے ہیں یا یہ دونوں حضرات عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں تو جیل جا کے تو ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کوئی آسانی پیدا کرنی پڑے گی دوسری طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے جو اسکیچ ورک ہوا ہے اس میں یہ سارا کچھ اس معاملے کا حصہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے گا اور بیل ہونے کے بعد پھر دن جو ہے نا معاملات مزید آگے بڑھیں گے. تو ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی کہیں یا ضمانت کا ایک معاملہ جو ہے وہ اسی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا؟ اس سے پہلے شاید ہو جائے، اس کو بطور مطالبہ بنا لیا جائے اور اس سے پہلے جو ہے نا ان کی رہائی ممکن ہو جائے
اور رہائی چونکہ وہ پھر دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، کیسز کے وڈرول کی صورت میں یا ان کی ایکویٹل کی صورت میں، بلکہ تیسری صورت بیل کی صورت میں، ضمانت کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ آسان ترین راستہ اس میں ضمانت کا ہوگا، اور ضمانت کی اپلیکیشن اگر آئے تو اور پراسیکیوشن جو ہے اس کو اپوز نہ کرے تو اس طرح سے ضمانت ان کی ہو جائے گی اور وہ پھر گھر پہ شفٹ ہو جائے اپنے یا جہاں پہ بھی رہنا چاہے، اور دین جو ہے نا وہ ڈائریکٹ مذاکرات میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے. کامران صاحب ایک آخری سوال بتائیے گا کہ یہ جو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف مطالبات دیکھ رہے ہیں، مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، انتخابات کی بات ہو رہی ہے، لیکن حکومت نے ایک بات کلیئر کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سے یہ توقع نہ رکھے کہ ملک جو ہے وہ دوبارہ عام انتخابات کی طرف اتنا جلدی جا سکتا ہے، اور یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. تو ایک مطالبہ تو پی ٹی آئی کا یہاں پر مسترد ہو جاتا ہے حکومت کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے اگر یہ بیان سامنے آتا ہے، تو باقی مطالبات پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی اتنا وزن ہے؟ خان صاحب کی رہائی کے علاوہ باقی مطالبات، اگر انتخابات مینڈیٹ وہی ہوگا، پارلیمنٹ وہی ہوگی، تو پھر پی ٹی آئی کیا حاصل کر سکے گی مطالبات کے نتیجے میں؟ اگر وہ اتنا جلدی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو اتنا جلدی نہ ہو تو یقیناً اتنا جلدی ممکن نہیں ہوگا. ون ون سچویشن پیدا کرنے کے لیے دونوں طرف شاید اسپیس دیا جائے، اور قومی کمیٹی کی جو ہے نا وہ تجویز تو آئی ہے، ممکن ہے کل قومی حکومت کی تجویز آ جائے کہیں سے کسی کارنر سے، اور دین جو ہے نا وہ پھر اسی پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا اس حکومت کو کچھ عرصہ چلایا جائے، اور پھر دین جو ہے اس کے بعد کسی وقت پہ سال دو سال کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن کا اہتمام کیا جائے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. اب دیکھیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور منصوبہ سازوں کے ذہن میں کیا ہے، مگر سب سے اہم یہ چیز پی ٹی آئی آپ سے پی ٹی آئی مشاورت بھی کرتی ہے، ملاقاتیں بھی کرتی ہے. کیا مولانا صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ نیشنل گورنمنٹ کا ان کی کوئی تجویز پی ٹی آئی کو دی جائے کہ وہ مطالبات میں سامنے رکھیں؟ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ ابھی تک کوئی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ مشاورت شروع بھی نہیں ہوئی. 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ پرائیویٹ ملاقاتیں یقیناً ہوئی ہوں گی کہ کسی ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں یا مولانا صاحب کے درمیان، مگر وہ باضابطہ اور رسمی ملاقاتیں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور کوئی ایسے مذاکرات بھی نہیں ہوئے، اور نہ مولانا صاحب ایسا کوئی ارادہ فی الوقت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تجویز پرائیویٹ لیول پہ ہے. پارٹی کے اندر بھی یہ تجویز جو ہے نا وہ ایسی رسمن نہیں آئی. پرائیویٹ لیول پہ جیسے میں نے کہہ دی، کسی اور دوست نے کہہ دی، یا دوسری پارٹیوں میں سے یہ تجویز آ گئی، مگر ابھی تک جو ہے نا وہ پارٹی کی تجویز کے طور پہ اس کو نہ سمجھا جائے. چلیں ٹھیک ہے.